السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب بہت ہی اچھے ہوں گے۔ اور بتائیے عید کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں؟ اچھا، بہت اچھی تیاریاں چل رہی ہیں۔ تو کیوں نہ پھر آج عید کے ہی موقع پر ایک کہانی ہو جائے۔ آج کی کہانی ہے معصوم کی عید، اور اس کو لکھا ہے اشفاق رہبر نے۔ چلیے اب آپ کو پوری کہانی سناتے ہیں۔ 29واں روزہ تھا۔ جیسے جیسے سورج غروب ہو رہا تھا، لوگوں کا اشتیاق بڑھ رہا تھا کہ آج ہی چاند رات ہے۔ عین افطاری کے وقت لوگوں کے چہروں پر عجیب سی رونق تھی۔ سب سے زیادہ خوش تھے بچے، اس لیے کہ انہیں پورا یقین تھا کہ کل عید ہے۔ ہر کوئی آسمان پر اپنی نظریں مرکوز کیے ہوئے تھا۔ اتنے میں مغرب کی اذان ہوئی، لوگ افطاری میں مصروف ہو گئے۔ کچھ روزہ افطار کر کے نماز کے لیے مسجد میں چل دیے۔ فرض کی ادائیگی کے بعد ابھی سنت اور نوافل میں لوگ مشغول ہی تھے کہ بچوں کا شور غل سنائی دیا۔ چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا، کل عید ہے، کل عید ہوگی۔ بڑوں نے بھی چاند دیکھا، درود اور دعائیں پڑھنے لگے، گویا کہ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں اور چہل پہل شروع ہو گئی۔ ابو ابو، عید کا چاند نظر آ گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ابو۔ کیا تم نے بھی چاند دیکھا ابو؟ ہاں ہاں بیٹا، ہم نے بھی چاند دیکھا ہے۔ تو پھر آپ ابھی تک ہمارے عید کا سامان کیوں نہیں لاتے ابو؟ نہ کپڑے، نہ جوتے اور نہ ہی موزے۔ بولو نا ابو۔ دیکھو سلیم کے پاپا آصف چاچا کے ساتھ کپڑے وغیرہ لے کر آ گئے ہیں، اور تبسم کے دادا اتنا اچھا فراک شلوار اور چپل بھی لائے ہیں۔ آپ کیا میرے لیے لائیں گے ابو؟ نہ سفیان بولے جا رہا تھا، اور اس کے ابو خاموشی سے سن رہے تھے۔ نہ جانے وہ کس جہاں میں کھو گئے تھے۔ چلیے نا ابو۔ ہاں بیٹا، پہلے کھانا کھا لو، پھر ہم چلیں گے۔ کھانا کھا کر سفیان اور اس کے ابو بازار کی طرف چل پڑے۔ چاند رات کی جگمگاتی سڑکیں، دکانوں کی سج دھج، عورتوں اور مردوں کا رش۔ اسی بھیڑ میں سفیان اور سفیان کے ابو ریڈی میڈ اسٹورز میں داخل ہوئے۔ انہوں نے سفیان کے لیے ایک نہایت عمدہ اور خوشنما سوٹ خریدا۔ سفیان خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ وہ دیکھو سفیان، وہ چپل کتنے اچھے ہیں۔ ابو بولے، نہیں ابو، میں چپل نہیں، جوتا لوں گا۔ سلیم کے پاپا نے سلیم کے لیے جیسا جوتا دلایا ہے، میں بھی ویسا ہی لوں گا۔ سفیان مچل اٹھا، ٹھیک ہے، ہم بھی ویسا ہی جوتا خریدیں گے تمہارے لیے۔ اب تم خوش ہونا بیٹا۔ غرض کے سفیان کی پسند کا سامان پیک ہو گیا۔ بعد میں کلثوم اور اس کی امی کے لیے سامان خریدا گیا۔ سامان لے کر وہ لوگ گھر واپس آ رہے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ چلتے چلتے سفیان نے یاد دلایا، ابو کل عید ہے نا؟ ہاں بیٹا، کل عید ہے، تمہاری عید، ہم سب کی عید۔ تو پھر سیویاں بھی لو نا ابو، امی کو کل سیویاں بھی پکانا ہے۔ سیویاں اور خشک میوے لے کر سفیان اپنے ابو کے ساتھ گھر واپس آ گیا، اور آتے ہی سفیان سو گیا۔ چڑیوں کی چہچہاہٹ نے صبح کا پیغام دیا۔ فجر کی اذان ہونے لگی۔ سفیان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ آنکھیں ملتے ملتے اس نے اپنی امی کو دیکھا، جو فجر کی نماز ادا کر کے مصلی پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ معصوم سفیان نے سوالات کی بوچھار کر دی۔ امی امی، آج عید ہے نا؟ ہاں میرے لال، آج عید ہے، امی نے غمگین لہجے میں کہا۔ تو امی جلدی سے مجھے نہلا دو اور نئے کپڑے پہنا دو، وہ پیلی شرٹ اور کالی پینٹ جو میں رات کو ابو کے ساتھ لایا ہوں، اور امی وہ جوتا بھی۔ تم نے دیکھا امی، میرے ابو میرے لیے کتنا ڈھیر سارا سامان لائے، اور کلثوم باجی کے لیے بھی کتنے اچھے اچھے کپڑے لائے۔ وہ تمہارا کپڑا بھی کتنا اچھا ہے امی۔ امی تم کچھ کہو نا، امی تم خاموش کیوں ہو؟ کہ مجھ سے ناراض ہو امی؟ سفیان اپنی دھن میں کہتا جا رہا تھا، مگر ان سب باتوں سے بے نیاز ماں کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے اور دامن کو بھگو رہے تھے۔ انہوں نے آنسو ضبط کرنے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام رہیں۔ ماں بڑے غور سے بچے کی بات سن رہی تھیں اور دل ہی دل میں دعا کر رہی تھیں۔ ایک طرف سفیان کو دیکھتی تو دوسری طرف بستر پر پڑی کلثوم کو دیکھتی۔ اچانک ماں نے دوڑ کر سفیان کو سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان لے رہا ہے تو؟ اب تو ہی بتا میں کیا کروں؟ اپنے لاڈلے کو میں کیسے سمجھاؤں کہ عید کی خوشیاں اس نے خواب میں دیکھی ہیں؟ میرے لال، تیرے ابو کو اس دنیا سے گئے 8 مہینے گزر گئے۔ عید کے کپڑے تو بہت دور کی بات ہے بیٹے،
1 ہفتے سے بیمار تیری بہن کلثوم کی دوا کے پیسے۔ ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ ہاتھ اٹھائے پھر دعا مانگنے میں مصروف ہو گئی۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ سفیان کی ماں نے آنسو پوچھے اور دعا کو پورا کیا اور اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے جمن چاچا کی بیوی تھی۔ کیا بات ہے چاچی؟ سفیان کی امی بولی۔ آئیے، اندر آئیے۔ ہاں بہن، جمن چاچا کی بیوی نے اندر آتے آتے کہا۔ معاف کرنا بہن، برا نہ ماننا، میں بچوں کے کپڑے لائی ہوں عید کے۔ پرسوں تمہارے چاچا اپنے بچوں کے ساتھ تمہارے بچوں کی بھی کپڑے لائے تھے۔ کام کی الجھن اتنی تھی کہ اول آ نہ سکی۔ لیکن چاچی… نہیں بہن، آگے کچھ مت کہنا۔ تمہارے بچے میرے بھی بچے ہوئے، تم کوئی پرائی نہیں ہو۔ ہم نے اپنا پورا فرض کیا ہے، کوئی احسان کی بات نہیں ہے۔ چاچی کپڑوں کا سامان اور اناج سفیان کی امی کو دے کر رخصت ہو گئی۔ سفیان کی امی پھر سجدہ ریز ہو گئیں۔ اے میرے پروردگار، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے غریب اور بیوہ کی سن لی۔ تو بڑا رحیم و کریم ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان کو ایک دوسرے کی مدد اور سہارا بننے کی توفیق عطا فرما۔ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق بنائے رکھنا۔ ہم گناہ گار ہیں پھر بھی تیرے ہی بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ کافی دیر تک دعا مانگنے کے بعد سفیان کی امی اپنے بچوں کو تیار کرنے میں لگ گئی۔ آج وہ بے حد خوش تھیں۔ یہ سب خدا ہی کا کرم تھا۔ کب غیب سے مدد کر دے کوئی نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ سفیان کی امی نے دروازہ کھولا۔ بھیا تم؟ ہاں بہن، معاف کرنا، آنے میں دیر ہو گئی۔ یہ کچھ روپے رکھ لو بچی کے علاج کے لیے۔ اور بھائی روپے تھما کر چل دیا۔ سفیان کی امی کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔